اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرنسپلز اور گولز اس کے کیا ہیں، یعنی قواعد اور اہداف اس کے کیا ہیں۔ دیر آر ٹو مین گولز آف گرامر ٹرانسلیشن کلاسز، ان کے بنیادی طور پر گرامر ٹرانسلیشن کلاسز کے دو مقاصد ہوتے ہیں، دو اہداف ہوتے ہیں۔ ون از ٹو ڈیولپ اسٹوڈنٹس ریڈنگ ایبلٹی ٹو اے لیول ویئر دے کین ریڈ لٹریچر ان ٹارگٹ لینگویج، ایک یہ کہ جو سیکھنے والے ہیں وہ اس تحریر کو پڑھ سکیں جو اس زبان کے ادب سے متعلق ہے، یعنی لٹریچر سے متعلق ہے، اس کو پڑھنے کے لائق ہو جائیں، یعنی ریڈ کرنے کے لائق ہو جائیں۔ دا ادر از ٹو ڈیولپ اسٹوڈنٹس جنرل مینٹل ڈسپلن، اور اس کی ذہنی نشو و نما اس طرز کے اوپر ہو جائے، یعنی کہ انگریزی پڑھے لیکن دماغ بھی اس کا، ذہن بھی اس کا، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی کچھ انگریز بن جائے، یا جو ٹارگٹ لینگویج ہے اس طرح کا ہو جائے، یعنی اس کا جو مینٹل ڈسپلن ہے وہ بھی چینج ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ کہنے کو تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن عملی طور پر آپ کسی زبان کو زبان کی حیثیت سے سیکھتے ہیں، اس کو کلچر کی حیثیت سے سیکھنا آپ کا مقصد نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی اصل سے، اصل بنیاد سے، اصل نسبت سے کٹ جائیں اور ایک دوسری قوم کا ذہن اختیار کر لیں، ان کا طرز زندگی اختیار کر لیں، یہ آپ نہیں چاہتے۔ لیکن گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں یہ مقصد بھی پورا کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ کو پڑھنے کے لائق لٹریچر، یعنی اس زبان کا ادب جو کہ سب سے سمجھے کہ مشکل سطح ہوتی ہے تحریر کی، وہ پڑھنے کے لائق بنا دیا جائے، لیکن ساتھ میں آپ کا مینٹل ڈسپلن بھی چینج ہو۔ The users of foreign language wanted simply to note things of their interest in the literature of foreign language، یعنی اس میں سے جو آپ کے مطلب کی چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ Therefore this method forces on reading and writing، جس کی وجہ سے یہ طریقہ کار جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے پر، یعنی ریڈنگ اور رائٹنگ پر زور دیتا ہے۔ and has developed techniques which facilitate more or less the learning of reading and writing only، جبکہ اس طریقہ کار میں وہ ٹیکنیکس ڈیولپ کر لی گئی ہیں جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، سہولت مہیا کرتی ہیں صرف ریڈنگ اور رائٹنگ، یعنی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے۔ ایز اے رزلٹ، نتیجے کے طور پر اسپیکنگ اینڈ لسننگ آر اوور لکڈ۔ آپ سمجھ گئے اچھی طرح کہ کیوں یہ نتیجہ ہمارے پاس ہے کہ اس نظام سے گزرنے کے بعد سن کر سمجھتے نہیں ہیں اور بات نہیں کر سکتے، لکھنے اور پڑھنے میں بہت تیز ہوں گے، بہت سمجھدار ہوں گے، بہت سوئفٹ ہوں گے، گرامر کی غلطیاں بھی نکالیں گے اور اس کے اصول اور قواعد کے مطابق بھی تحریر کو درست کر لیں گے، لیکن جب کوئی بات کرے گا تو سمجھ نہیں سکیں گے، اور جب بات کرنی پڑے گی تو بول نہیں سکیں گے۔ تو زبان کا تو اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ سن کے سمجھیں اور اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکیں۔ تو جب اصل مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر دراصل آپ نے ایک ایسی قوم کھڑی کر دی جو کہ کلیریکل جاب کے لیے تھی، دفتری کام کے لیے تھی، صرف ملازمت کرنے کے لیے تھی۔ وہ اپنی سوچ اور فکر کو لے کر آگے چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کا مینٹل ڈسپلن ہی چینج کر دیا گیا تھا۔ وہ فرما بردار، نوکر یا ملازم تو بن سکتے تھے، لیکن وہ لیڈر، تھنکر، انوویٹر، انوینٹر، ریسرچر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔